السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم جمیعا؟ انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس بلاہور پاکستان۔ ارجو ان تکونوا بخیر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اسباق کی دہرائی آپ کی چل رہی ہوگی۔ آج کے اس سبق میں ہم مہینوں کے نام سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہور، شہر ان کی جمع ہے، شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ آیت سنی ہوگی شہر رمضان الذی، تو رمضان المبارک کا مہینہ تو اس کی جمع شہور آتی ہے اور اشہر بھی اس کی جمع آتی ہے۔ تو آج ہم مہینوں کے نام سیکھیں گے۔ مہینوں کے نام دو طرح سے آج آپ کے لیے ان کو ذکر کیا ہے۔ ایک عربی مہینے ہیں جو اسلامی تاریخ کے حساب سے چلتے ہیں اور مسلمان کے لیے لائق ہے کہ وہ انہیں اچھے طریقے سے ذہن میں رکھے۔ ہمیں عربی تاریخ بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور دوسری طرف میں نے انگریزی مہینے وہ بھی لکھے ہیں۔ تو آئیے، عربی مہینے جو ہے ان کی ابتدا ہوتی ہے محرم سے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی۔ یہ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجئے۔ جمادی الاولی، جمادی الاخرہ، اس کو جمادی الاخرہ پڑھنا ہے۔ رجب، شعبان، رمضان، ہم رمضان میں ہیں اس وقت، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ عربی مہینوں کے نام ہیں۔ عربی مہینوں کی ترتیب اس ترتیب سے ان کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور انتہا ذوالحجہ پر ہوتی ہے، جب ہمارے یعنی حج وغیرہ کے ایام وہ آخری مہینہ ہوتا ہے۔ تو آگے آ جاتے ہیں انگریزی مہینوں کے نام۔ انگریزی مہینوں کے نام دراصل عربی میں معرب ہیں۔ یہ معرب لفظ ایک یوں سمجھ لیں اس کو کہ ہے تو اسی طرح لفظ جیسے کراچی، مثال کے طور پر چے تو عربی زبان میں نہیں آتی تو ہم کراچی کو کراتشی کہتے ہیں، اور اسی طرح ایسے الفاظ جو عربی میں نہیں پائے جاتے لیکن ان کو عربی کا ایک رنگ دیا جاتا ہے، اس کو کلمہ معرب کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں سموسہ ہے، اس کو عرب استعمال نہیں کرتے ہیں، اور اگر ہے تو وہ اس کو سمبوسہ کہتے ہیں۔ تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عربی نام ہے، بلکہ ہم کہیں گے یہ معرب ہے، ایسا لفظ ہے جس کو عربی کا رنگ دیا گیا ہے، البتہ یہ لفظ وہی رہے گا۔ تو یہ والے الفاظ ہیں۔ تو یہ انگریزی مہینے جس کو ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی کہتے ہیں، لیکن ان کو رنگ دیا گیا عربی زبان کا، تو وہ جاننا ضروری، کیونکہ آج کل کی جو اخبار وغیرہ، جو جرائد وغیرہ شائع ہوتے ہیں، ان میں اسی انداز سے انہوں نے لکھا ہوتا ہے۔ وہ جنوری نہیں لکھتے بلکہ وہ ینایر لکھتے ہیں۔ تو آئیے میں اس کا تلفظ بھی آپ کے ساتھ کرتا ہوں اور آپ بھی اس کے میرے ساتھ دہرائیے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے۔ ینایر جنوری، فبرائر فروری، مارچ، اپریل، مایو، یونیو جون کو، اور یولیو جولائی، اگستس۔ اخباروں میں عموماً جب وہ سرخی شروع ہوتی ہے، جب وہ ابتدا ہوتی ہے کسی خبر کی، تو وہاں پر وہ تاریخ اور مہینہ وغیرہ لکھتے ہیں، تو وہاں انہی مہینوں کے نام لکھتے ہیں۔ اگستس جس کو ہم اگست کہتے ہیں، سپتمبر، یہ بالکل انگریزی میں جیسے بولتے ہیں تو اسی انداز سے ہے۔ سپتمبر، اکتوبر، نومبر کو نوفمبر، دسمبر۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، میں ان کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ ینایر، فبرائر، مارس، اپریل، مایو، یونیو، یولیو، اگستس، سپتمبر، اکتوبر، نوفمبر، دسمبر۔ تو یہ انگریزی مہینوں کے نام ہیں۔ تو اب آپ کے کچھ سوالات، ان کے 2-3 عبارتیں اس کے ساتھ ذکر کرتا ہوں جو آپ نے عمومی طور پر لکھی ہیں، ان الفاظ کو لکھ دیتا ہوں۔ تو آئیے اگلی اس ترتیب کی طرف۔ تو آئیے وہ کچھ سوالات جو
کمنٹس میں بعض ساتھیوں نے لکھے تھے، اور کچھ ابھی سوالات اور ہیں، وہ مزید میں آگے سبق میں آہستہ آہستہ ساتھ لے کر چلوں گا۔ تو خوخن، آڑو کو عربی میں خوخن کہتے ہیں، خوخن، خوخن۔ اور لاک ڈاؤن، لاک ڈاؤن، الاغلاق الکامل، الاغلاق الکامل، لاک ڈاؤن۔ لوکاٹ، بشملہ، لوکاٹ، بشملتن، پالک، سلقن، سلقن، پالک۔ اناناس، اس کو اناناس ہی کہتے ہیں عربی میں۔ کوسن، توری، یہ جو ایک ہوتی بھنڈی، وہ جس کا بامیہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، ایک دوسری دیسی توری اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے، اس کو عربی میں کوسن کہتے ہیں، کوسن۔ تو یہ تقریباً آج ہمارا 14واں سبق مکمل ہو گیا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ یہ ذہن میں رہے کہ ہر 15واں سبق انشاءاللہ تعالی وہ مشق کا اور تدریب کا ہوگا، اس لیے ہم 14ویں سبق کے بعد تقریباً 4 دن کا وقفہ ڈال کر تو آگے ہم جو 15واں سبق ہوگا وہ ان 14 سبقوں میں سے سوالات بنا کر وہ باقاعدہ ایک سبق ہوگا۔ ان سوالات کے اگر آپ جواب دے رہے ہیں اور ان میں سے اگر بالفرض آپ 50% بھی جواب دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اسباق سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ کوشش کریں، ہوگا سوال انہی اسباق میں سے، کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے تیار کریں۔ جب ہم 14واں سبق اپلوڈ کریں گے، اس کے بعد 4 دن کے وقفے کے بعد ایک سبق ہوگا جو الدرس الخامس عشر کے نام سے 15واں سبق ہوگا، اس میں تمرین ہوگی، مشق ہوگی، اور اس میں سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے کہ ان 14 سبقوں میں سے آپ نے کیا سیکھا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے بعض ساتھیوں کی طرف سے، بہت سارے ساتھی تو مجھے جانتے ہیں، تو وہ میری تعلیم کے حوالے سے مجھ سے پوچھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر میں اس کو مختصر ذکر کرتا ہوں، اس کو پھر کسی وقت میں تفصیل سے میں عرض کروں گا، یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس سے۔ تو میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور اس کے بعد درس نظامی کیا ہے، درس نظامی کے ساتھ عربی لینگویج کورس کیا ہے اور کراچی سے، اور پھر انگلش لینگویج کورس کیا ہے لاہور سے، اور اسی طرح میرا بی اے اور ایم اے جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے ہے، اور اس وقت میں لاہور دی یونیورسٹی آف لاہور، یہ لاہور میں ہے، اس میں پی ایچ ڈی میں 2nd سیمسٹر میں پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ میں آس اکیڈمی میں شعبہ عربی کی ذمہ داری ہے۔ یہ مختصر سا میں نے آپ کو کیا ہے، لیکن میری اس تعلیم کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے، لمبا سلسلہ ہے، اور عجیب ہے، کبھی موقع ملا تو میں اس کو ضرور آپ سے شیئر کروں گا۔ تو آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔